علاقہ ہے جہاں ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں اپنی جگہ اسٹیج پہ سوچ رہا تھا کہ میرے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ نور آباد جو ہے وہ بارہمولہ پارلیمانی حلقے کا علاقہ نہیں ہے. اگر نور آباد بارہمولہ پارلیمانی حلقے کے ساتھ ہوتا تو میرا کام جو ہے تھوڑا سا اور آسان ہوا ہونا چاہیے. میری بدقسمتی پہلے ہمارے جسٹس بدوی صاحب کی خوش قسمتی اور انشاءاللہ پرسوں جناب میاں الطاف صاحب کی خوش قسمتی ہوگی. لیکن اب کیونکہ یہاں آیا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کا انتظار کیا تو دو چار لفظ آپ کے سامنے میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس مشکل میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس مرحلے پہ کھڑے ہیں جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں بالکل اسی طرح کے حالات سے 50-60 سال پہلے ایک لیڈر اس وقت کھڑے ہو گئے تھے. نام تھا ان کا شیخ محمد عبداللہ. ماسٹری کرتے تھے لیکن اس وقت لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ سیاسی طور بھی وہ غلام تھے اقتصادی طور بھی وہ غلام تھے ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے لڑائی لڑی. پہلے شخصی راج کے خلاف ہمیں اپنی ووٹ کی حقوق دیے ہمارے آواز میں طاقت لائی اور جمہوری طریقے سے جو ہے کمائی ان کی ہوتی تھی. تو بابا قوم نے اس وقت اپنا قلم استعمال کیا اور اس قلم کے ایک دستخط سے ہمیں اس اقتصادی جو ہے غلامی سے نجات دی. جب یہاں ہمیں اپنے زمینوں کا مالکانہ حق جو ہے بابا قوم نے دیا. بدقسمتی سے آج ہم دوبارہ اسی جو ہے طرف جا رہے ہیں جس طرف سے بابا قوم نے ہمیں نکالا ہوا تھا. سیاسی طور ہمیں غلامی کی طرف دھکیل دیا جا رہا ہے. آج آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں اور بتائیں آپ کی کہیں پہ وہاں سنوائی ہوتی کوئی آپ کا حکمران جو ہے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں. کسی بھی دفتر میں جاؤ ممکن ہے کہ وہاں آپ کی بات سمجھنے والا بھی افسر فیصلے ہوتے ہیں ان میں آپ کی مرضی نہیں ہوتی. آپ سے بنا پوچھ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اقتصادی طور ہماری کیا حالت ہے وہ ہم جانتے ہیں. آج ہماری ان زمینوں کو ان کو بسانے کی کوشش کی گئی. آج ان زمینوں پہ جو ہے بلڈوزر چلاتے ہوئے اس موجودہ حکومت کے دور کیا جا رہا ہے. ہر لحاظ سے نوجوانوں کا روزگار کہیں نہیں. بینک کی ملازم لگنے ہوتے ہیں ریت نکالنے کے لیے جو مزدور لانے ہوتے ہیں باہر سے. جب آپ ہائی وے سے اپنی گاڑی لیتے ہو ہائی وے پہ ٹول ٹیکس جو اکٹھا کرتی ہے کمپنی باہر سے ہو گئی تھی کہ پی ڈی پی اور بی جے پی والے جو ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس نے اس وقت دوستی کا ہاتھ بڑھایا. کہا مفتی صاحب ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ کی منسٹری نہیں چاہیے ہمیں آپ کا ایم ایل سی نہیں چاہیے ہمیں آپ کی راجیہ سبھا نہیں چاہیے ہمیں آپ کی جھنڈا ہمارا آئین ہماری شناخت وجود ہماری پہچان سارا کچھ مٹانے کا جو بنیاد انہوں نے ڈالا اس وقت ڈالا جب پی ڈی پی نے ان لوگوں کو یہاں اندر لایا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کریں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں محبوبہ جی خدا را مجھے بتائے آج لوگ راشن کے لیے ترس رہے ہیں. آپ وزیر اعلیٰ تھی جب یہاں اے پی ایل کا راشن رک گیا. آپ وزیر اعلیٰ تھی جب یہاں بی پی ایل کے راشن کو کاٹ کے 5 کلو پہ اتارا گیا. آپ وزیر اعلیٰ تھی جب راشن کارڈ سے چینی جو ہے انہوں نے ہٹانے کا کام کیا. آپ وزیر اعلیٰ تھی جب راشن کارڈ سے مٹی کا تیل نکالنا شروع کیا. تب آپ کی آواز کہاں تھی؟ ہمارے دور حکومت میں بجلی کا بل 200 روپے 250 روپے 300 روپے اس سے زیادہ نہیں. میٹر تو ان لوگوں نے لائے. پہلے میٹر لائے پھر کوئی سمارٹ میٹر لایا پھر کوئی ڈیجیٹل میٹر لایا. آج دیہات میں 8-8 10-10 گھنٹے بجلی کٹ
और बिजली का बिल कम से कम आज महीने का बिल 1640 रुपए हर घर में, चाहे एक बल्ब आप लगाए, महीने का आपको 1640 रुपए बिजली का बिल। अरे ना तो इन्होंने लाया तो लाया, मां सिवाय हमें मायूसी, हमें तंग करना, हमारे जेब में इनका हाथ, हमारे बच्चों के रोजगार पे इन्होंने जो है पाबंदियां लगाई, हमारी जबान पे आज हमें कुछ बोलने का हक नहीं। नौजवानों को यहाँ से उठा के जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में हजारों की तादाद में, ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो वादा करते हैं। हम सिर्फ एक कैदी की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जितने हजारों कैदी जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में नौजवान हमारे सड़ रहे, इंशाल्लाह उनको वापस लाके रिहा करने का काम हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले करेंगे। अपनी जमीनों को बचाने का काम वो हमें करना है। जो 5 अगस्त 2019 हमसे छीना गया, उसको वापस लाने की लड़ाई वो हमने लड़नी है। इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ेगा कौन? आज जगह जगह आप देखें तो मां सिवाय मुसलमानों को जलील करने के ये और करते क्या है बीजेपी वाले, जो आज यहाँ क्रिकेट बैट, बाल्टी, कलम दवात, कहीं ना कहीं इन सब की तार बीजेपी से जुड़ी हुई है। महबूबा जी, पिछले ही दिनों यहाँ पहाड़ के उस तरफ